سمجھا، اب اگر قیمتی اثاثہ سمجھا تو میں نے ایمان کو سمجھا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اور امام بخاری نے روایت کو نقل فرمایا، وہ فرماتے ہیں ایک تابعی جس سے میں نے ملاقات کی ہے، میں نے پوچھنا چاہا، اے ایمان والے صاحب ایمان تابعی، بتائیے ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے، ایمان کی اہمیت کیا ہے، ایمان پر مرنے والا، ایمان پر رہنے والا کتنا صاحب ایمان ہویا کرتا ہے، اس کی اللہ کے حضور قدر و منزلت کیا ہے۔ اس تابعی رسول نے بتایا، امام بخاری لکھتے ہیں کتاب الایمان کے اندر یہ بات تحریر فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں نے 3 صحابہ سے لگن رکھی، 3 صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، میں نے جس صحابی کو پایا وہ اپنے ایمان کی فکر کرتا ہوا مجھے دکھائی دیتا ہے، میں نے جس صحابی رسول سے کلام کیا وہ ہر صحابی رسول اپنے ایمان پر غور و فکر کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے پوچھنا چاہا، اے صحابہ آپ تو صاحب ایمان بھی ہیں، مصطفیٰ کے جمال کو بھی دیکھتے ہیں، مصطفیٰ کے کمال کو بھی آپ نے دیکھا ہے، آپ نے نبی رحمت کی کچہری میں بیٹھ کر سبق بھی سیکھا ہے، سبق بھی پڑھا ہے، اور دارائن کے ساتھوں سے مالا مال بھی ہوئے ہیں، اور مصطفیٰ کے حضور جمال کو بھی دیکھا ہے، نبی کے وضوحا کے چہرے کو بھی دیکھا ہے، نبی کے زلف قریب کو بھی دیکھا ہے، نبی کے وضوحا کے چہرے اور علم شاہ کے سینے کو بھی دیکھا ہے، مصطفیٰ کے باکمال چہرے حسن اخلاق کو بھی پایا ہے۔ آپ اتنا ایمان کی فکر کیوں کرتے ہیں، ایمان کی طرف متوجہ کیوں ہوتے ہیں؟ اور ایمان نہ دولت ہے، نہ مال و زر ہے، نہ قد کاٹ ہے، نہ حسن و جمال ہے، ایمان ایسا قیمتی اثاثہ ہے کہ اگر یہ حاصل ہو جائے جمال بھی اسی میں آ جاتا ہے، کمال بھی اسی میں آ جاتا ہے، حسن بھی اسی میں آ جاتا ہے، رنگ بھی اسی میں آ جاتا ہے، اخلاق بھی اسی میں آ جاتا ہے، رباط زبان کی مٹھاس بھی اسی میں آ جاتی ہے، اور حسن جمال بھی اسی میں آ جاتا ہے، اعمال کی بنیاد بھی اسی میں آ جاتی ہے، نبی کا دیوانہ پن بھی اسی میں آ جاتا ہے، نبی کے ادب کو بھی اسی میں رکھا جاتا ہے، نبی کے جمال کو بھی اسی میں رکھا جاتا ہے۔ اگر ایمان موجود ہو جائے تو ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ محسوس کرنے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ جب ایمان دل کی کیفیت سے محسوس ہو